یہ زمانہ اور ہے، اب کسی میں دم نہیں جو روک لے ذکر علی. وہ زمانہ دوسرا تھا، یہ زمانہ اور ہے. تو طاقت زبان میں دل بھی وفادار چاہیے، طاقت زبان میں دل بھی وفادار چاہیے، مدح علی میں جرت اظہار چاہیے. یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے آج، مجھ کو خطیب صاحب کردار چاہیے. یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے. حضرات انہیں مصر رسائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں. علامہ سید نصیر الرضا صفدر صاحب کی خدمت میں گواہ اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آپ کے استقبال بآواز بلند صلوات سے اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مادر سیدہ طاہرہ زکیہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی یوم رحلت کے سلسلہ میں مومنین کرام ذکر آل محمد سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں کہیں بھی مومن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ذکر آل محمد کرتے ہیں نازلت علیہم الرحمہ. ذکر سننے والوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے. وحفت بہم الملائکہ. اللہ کے فرشتے آل محمد کا ذکر سننے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. مومنین بیٹھ کر آل محمد کا ذکر سنتے ہیں اور فرشتے بیٹھ کر استغفار کی تسبیحاں پڑھتے ہیں. اور جب ذکر آل محمد تمام ہو جاتا ہے مومنین اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں.
فرشتے بارگاہ عزدی میں پہنچ کر ان تسبیحوں کو پیش کرتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان تسبیحوں کو پیش کرتے ہیں تو خداوند عالم کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ جس آدمی نے آل محمد کے ذکر میں شرکت کی ہے ان تسبیحوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے. یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے بلکہ افضل الذکر ہے. کائنات کے اندر اس ذکر سے برتر اللہ کی نگاہ میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں. تو خداوند عالم کی لا ریب کلام مقدس سے ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. یعنی دین تو بہت زیادہ، لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جس دین کی کوئی ویلیو ہے، جس دین کی کوئی اہمیت ہے، جس دین کی کوئی ارزش ہے، وہ دین اسلام ہے. اس لیے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے دین ان لوگوں کی طرح ناقص ہیں اور یہ دین کامل ہے، مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کے بنانے والا خود اللہ ہے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 اللہ کے برگزیدہ افراد جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک، جن میں نہ اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی، نہ روحانی اعتبار سے کوئی کمی، نہ جسمانی اعتبار سے کوئی کمی، ہر لحاظ سے برتر ہستیاں جو آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اس دین کے پہنچانے کے لیے آئی ہیں اور دین کو پہنچانے کے لیے ہزارہا تکلیفوں کو برداشت کیا. ایسا نہیں کہ یہ دین آسانی سے ہم تک پہنچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں، کبھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو جبرائیل زمین پہ آتے ہیں، پتھروں کو ہٹاتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، اپنے پر حضرت نوح علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو شفا مل جاتی ہے. توجہ ہے؟ حضرت نوح کو شفا مل جاتی ہے. تو مجھے یہاں یاد آ رہا ہے ایک لمحہ، ایک وقت کہ جب سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ کی جانب سے مبارکبادی کا پیغام لے کر جبرائیل زمین پہ آ رہے تھے تو راستے میں فطرس کو دیکھا جو بیمار ہے، اسے ساتھ لیا، دروازہ رحمت دو عالم پہ آئے، اللہ کی جانب سے مبارک کا پیغام پہنچایا اور کہا یا رسول اللہ آج بڑی خوشی کا دن ہے، یہ فطرس ہے بیمار، آپ کے دروازے پہ شفا لینے کے لیے آیا ہے. تو رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جبرائیل لے جاؤ فطرس کو اور گہوارہ حسین کے ساتھ مس کر دو.
امام کے گہوارے کے ساتھ مس ہونا تھا کہ فطرس کو شفا مل جاتی ہے، اس کے پر و بال دوبارہ سے نمایاں اور ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ پرواز کر کے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ توجہ دیں تو یہاں سے زیادہ مواد ظاہر ہوگا۔ سوچنا یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے جسم کے ساتھ مس کر دو، یہ کہتے نا ہاتھ لگا دو۔ پیر صاحب کے پاس کوئی آدمی آئے، مریض ہے، پیر جی ہاتھ لگا دیں، پیر جی ہماری بھینس بیمار ہو گئی ہے، ذرا آپ پیڑا دم کر کے دے دیں یا اسے آپ ہاتھ پھیر دیں۔ امام کے جسم اطہر کے ساتھ مس نہیں کیا، امام کے گہوارے کے ساتھ مس کیا۔ اس لیے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ اور سبب علت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ نظام جاری رہنا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لوگ بیمار بھی ہوتے رہیں گے۔ رسول خدا نے بتا دیا کہ آج کے بعد جو بھی بیمار ہو، حسین زندہ ہے تو اس کے پاس آ کے شفا لے لے، اگر شہید ہو جائے تو دنیا کے کونے کونے میں حسین کی زری نکلے گی، حسین کے بچوں کے گہوارے نکلیں گے۔ آؤ بیماروں، حسین کی زری کے ساتھ مس ہوتے جاؤ، شفا لیتے جاؤ۔ یہ شفا کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں اور مشکلات کے ساتھ ہم تک پہنچا، اور اس کے لیے اللہ نے لوگوں کے ساتھ بڑی نوازشیں کی ہیں تاکہ یہ لوگ دین پر آ جائیں۔ ہمارے ساتھ تو اللہ کاری کچھ نہیں رہا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، پکے پکائے پکوان، من و سلوہ، نہ کوئی پکانے کی زحمت، نہ محنت کرنے کی ضرورت، نہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر اپنا پیٹ پالنے کی ضرورت، نہ جھگڑا کر کے چوری چکاری کر کے پیسہ جمع کر کے۔ کس لیے جمع کرتے ہیں؟ پیٹ کے لیے، ضرورت ہی نہیں جب من و سلوہ گھر بیٹھے مل رہا ہے، اور جب چلتے ہیں تو ہمیں چھتری لینا پڑتی ہے، لیکن وہ اتنے اللہ کے لاڈلے ہیں کہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں کہ دھوپ میں کہیں جھلس نہ جائیں۔ ہمارے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، وہ نخرے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے نخریلو کہ فرعونیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک مقام پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ آپ خود جائیے اور اپنے رب کو لے جاؤ، فَقَاتِلَا، دونوں مل کے جنگ کرو، فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، خود جاؤ اپنے اللہ کو لے جاؤ اور جنگ کرواؤ۔ ہماری جرت ہے مسلمانوں کی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی بات کریں؟ جو منہ سے نکالتے سے پورا ہو جاتا تھا۔ تو دین کے لیے بڑی مشکلات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. ہمیں اپنا خدا دکھا، بن دیکھے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمیں خدا دکھا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ لوگ نہیں مان رہے، اپنا آپ دکھا انہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، مجھے ہرگز لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کی تو وہ ذات ہے جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ جس کو چاہے دیکھ سکتا ہے. لیکن پھر اصرار، مانیں گے تب اگر اللہ کو دکھا، اللہ نظر آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کا انتخاب کیا. توجہ کیجئے گا ذرا ایک ایک بات پر، تب نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. انتخاب شروع کر دیا کہ کون کون سے اچھے لوگ ہیں، باوثوق لوگ ہیں، بھرم والے آدمی ہیں، ان کا انتخاب کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں جو باوثوق تھے، اچھے تھے، با کردار تھے، جو مان لینے والے تھے، ہر لحاظ سے بہترین 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. کس نے؟ نہ میں نے کیا، نہ آپ نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، صرف سادہ نبی نہیں، اولو العزم نبی. صرف اولو العزم نبی نہیں، صاحب کتاب نبی. صرف صاحب کتاب نہیں، صاحب شریعت نبی. اتنا بڑا نبی انتخاب کرتا ہے اور اس میں 70 آدمیوں کو چن لیتا ہے اور ساتھ لے کر کوہ طور پہ پہنچ گئے کہ یا اللہ یہ سارے جیسے کہتے ہیں پریوں دے بندے، یہ بڑے معتبر معزز لوگ آئے ہیں پنچایتی اور تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں کہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. فلما تجلی، جب تجلی ہوئی. اب اللہ تو نظر آتا نہیں ہے، کوئی تو نور کی تجلی ہوئی نا سامنے، کسی شے کی تو تجلی ہوئی. تو اللہ نے تو خود کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ولن ترانی. اے موسیٰ مجھے ہرگز، لن لگا کر استقبال کی، نفی کی تاکید کر دی. صرف نفی نہیں کی، نفی کی تاکید کر دی کہ کبھی بھی قیامت تک، ازلوں تک مجھے کوئی دیکھ. اور ادھر کہہ رہا ہے فلما تجلی، تجلی ہوئی. تجلی کس چیز کی ہوئی؟ نور کی. اور وہ نور کس کا تھا؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ وہ نور مصطفیٰ تھا جس کو وہ لوگ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ ظاہری بشری لبادہ میں نہیں تھے، وہ عالم نور میں تھے، جو ان کی نورانی شخصیت ہے اس میں تھے، اور وہ برداشت نہ کر سکے. وہ تو تھے ہی غیرے غیرے. حضرت موسیٰ بھی برداشت نہ کر سکے. وہ برداشت نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، رسول خدا کے، جو نورانی حیثیت کا نور تھا، ذات تھی، اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. خر صاعقا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. کوہ طور سرما بن گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بتانا یہ بات مقصود نہیں تھی، صرف تقریب ذہن کے لیے. انتخاب کیا کس نے؟ حضرت موسیٰ نے. کتنے آدمیوں کا؟ 70 آدمیوں کا. اور ان کو لے کر گئے اور سب مارے گئے.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ نے ہوش دے دیا. جب ہوش میں آئے کیا دیکھا کہ کوہ طور ختم اور وہ سارے کے سارے یا اللہ ویسے نہیں مانتے تھے اب ان کو مار دیا, اب تو وہ ماننے والے ہی نہیں, ان کو اب زندہ کرو. اللہ نے زندہ کیا. تو جب اٹھے نا تو فوراً کہا کہ مان گے بھائی تیرے اللہ کو, دیکھ لیا ہم نے اللہ کو, جا کر گواہی دیں گے. اور جب پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو تھوڑا تھوڑا نیچے آتے آتے مکرنا شروع ہو گئے, اپنی بات سے پھرنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے جب سامری جادوگر کے سامنے پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, ہوا ہی کچھ نہیں ہے. توجہ ہے, یہ انتخاب کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ صاحب کتاب, نبی اولو العزم, صاحب شریعت, نبی کا یہ انتخاب. اور اس انتخاب کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی بات سے جن لوگوں کو باوثوق سمجھا تھا وہ باوثوق نہیں نکلے, جن لوگوں کو اعتماد اور بھروسے والا سمجھا تھا وہ بھروسے والے نہیں نکلے. اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا کس کے انتخاب میں؟ ایک صاحب شریعت نبی کے انتخاب میں. اور اگر آپ توجہ کر رہے ہوتے تو پہنچ چکے ہوتے اس بات پر جو میں کہنے والا تھا. پاکستان ہوتا تو وہ پہلے کیچ کر لیتے ہیں بات کو, ہیں, لیکن یہاں مولوی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کیچ والا کام ذرا ڈھیلا ہے. صاحب شریعت نبی کا انتخاب صحیح ثابت ہوا یا غلط؟ اللہ دکھا رہا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ اپنی نشانیاں اور دنوں کو پھیر پھیر کر لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. اور یہ قرآن قصے کہانیوں کے لیے نہیں بلکہ تدبر کرنے کے لیے ہے. کہ حضرت موسیٰ کا انتخاب درست ثابت نہ ہوا تو اللہ نے بتا دیا کہ جب موسیٰ جیسا نبی انتخاب کرے تو انتخاب شدگان درست ثابت نہیں ہوتے. تو نبی کے بعد اگر مدینہ کے چند لوگ مل بیٹھ کر کسی کو خلیفہ رسول بنا دے تو ان کا انتخاب کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی فکر ہو, تحریک, نہضت, اس کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک دولت کی, پیسہ ہوگا تو وہ تحریک چلے گی. میں نے بڑے بڑے مرجے دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں, کوئی جانتا ہی نہیں, اور بڑے بڑے ڈھیلے ڈھالے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار اور پھر ان کے القاب ختم ہی نہیں ہوتے. توجہ ہے کہ ایسا ہے یا نہیں؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں, کوئی تحریک نہضت ہے, اس کے چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہے, مال. میرے پاس جتنا علم ہو, اگر میں کتاب چاپ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کل مر گیا سارا علم ختم. کوئی لوگوں تک پہنچا سکا؟ علامہ ہلی, شیخ صدوق, شیخ توسی کا نام آج زندہ ہے. کیوں؟ ان کی کتابوں کی وجہ سے. الناس موتا, امیر فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء. لوگ مر جاتے ہیں اور علماء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ اجسامہم مفقودہ, ان کے جسم تو زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں. وآثارہم موجودہ, اور ان کے آثار, ان کی کتابیں, ان کی محنتیں دنیا میں موجود رہتی ہیں. جب تک وہ کتاب موجود ہے, اس کا علم موجود ہے, اس کی فکر موجود ہے.
تو اسلام کو قائم کرنے کے لیے بھی دولت کی ضرورت ہے اور پاور کی ضرورت ہے. دو چیزیں، دولت اور طاقت. رسول خدا خاتم النبیین، آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کا نچوڑ رسول خدا نے پیش کرنا ہے. پورا دین رسول خدا نے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا ہو الیوم، کہ آج کے دن اکملت دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا. اپنے زمانے کے بڑے نبی تھے. حضرت عیسیٰ نے کہا ہو، کسی اور نبی نے کہا ہو، کسی نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا. یہ رسول خدا نے کہنا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. کسی نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا. یہ اعلان کس نے کرنا ہے؟ رسول خدا نے. اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کا ماحصل رسول خدا کی محنت ہے. اور رسول خدا نے یہ اعلان نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم، جہاد کا حکم، یہ اعلان نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی. کب کہا؟ جب دنیا والوں کے سامنے علی کے بازو کو پکڑ کر بلند کیا. کہا کہ سنت رسول دو چیزیں ہیں، ایک اس کا فرمان اور ایک اس کا فعل. میں فرما بھی رہا ہوں اور بازو پکڑ کے دکھا بھی رہا ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا قیامت تک کے لیے اس کا علی مولا ہے. تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت اور طاقت کی ضرورت. دولت دی صدیقہ طاہرہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ 80,000 اونٹ. کتنے اونٹ ہیں؟ یہ نام لے لینا آسان ہے. 80,000 کی طرح گنتی تو کر کے دکھائیں. اونٹ اتنے لمبے چوڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ آ جائیں تو یہاں آدھا قوم تو وہ گھیر لیں گے. اتنی تعداد ہے. 80,000 اونٹ. اکیلا نہیں کہ آپ کو ان کی کوہانے نظر آئیں، سامانوں سے لدے ہوئے. تجارت کے مال سے کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. اتنی بڑی دولت یہ تو صرف اونٹوں کی ہے. جو سونا چاندی زیورات تھے لا کر رسول خدا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. واہ، کیا شان ہے ام المومنین کی. ام المومنین کہیں تو جچتا ہے یا نہیں؟ اپنا سب کچھ لا کر رسول خدا کے قدموں میں ڈھیر کیا. کس لیے؟ کہ رسول خدا اس سے موج میلہ دیکھیں گے، دین پر صرف کریں. جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، دین کے کاموں پر صرف کرنے کے لیے بی بی نے رسول خدا کو دے دیا. دولت جناب خدیجہ کی صرف ہوئی. یہیں پہ آ کے بی بی کے فضائل کی انتہا ہو جاتی ہے. اس سے آگے کوئی بی بی کی فضیلت کیا بیان کرے گا کہ بی بی نے یہ کیا، بی بی نے وہ کیا، بی بی کو یہ اعزاز ملا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ کائنات میں 4 عورتیں افضل ہیں. سردار عورتیں 4 ہیں: آسیہ، مریم، خدیجہ
اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور بی بی کا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ 11 اماموں کی والدہ کی بھی والدہ گرامی ہیں، جس کی نسل سے اللہ نے 11 امام پیدا کیے اور 12ویں کو دامادی میں دیا. ایک داماد اور 11 فرزند. کون ہے؟ محافظ دین. تو آج تک جو دین کی حفاظت ہو رہی ہے اس میں مال بھی خدیجہ کا اور جان بھی خدیجہ کی صرف ہوئی ہے، خون بھی خدیجہ کا صرف ہوا. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی آدمی مر گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ غم منانے کے حوالے سے شریعت نے کوئی تو قانون رکھا ہوگا کہ اس دن آپ غم کریں، اگلے دن غم کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کا غم آپ کتنے دن کریں گے؟ 3 دن. اور جب ہم کلخانی کرتے ہیں سوئم 3 دن سوگ کا اعلان. جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے فوراً کہتے 3 سوگ کا اعلان کر دیا گیا اموات کے لیے. تو کوئی مر جائے تو اس کے لیے 1 2 3 دن سوگ منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے. اور دنیا میں فقط امام حسین علیہ السلام ہے جن کا غم 40 دن منایا جاتا ہے. امام حسین کے علاوہ دوسرے اماموں کا غم بھی 40 دن. کبھی آپ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کا 40واں ہوا ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نجف جا رہے. کس کے لیے؟ 40 کی مشی کے لیے. ہو بابا ابھی تو 40 کہاں، سفر کا مہینہ ہی نہیں. آپ شوال میں جا رہے ہیں مشی کرنے کے لیے 40 کی. کسی نے کہا آپ کو کہ مولا علی کا 40 ہے؟ جب مولا علی کا 40 نہیں تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ یہ شرف حاصل ہے فقط امام حسین علیہ السلام کو کہ عام مسلمان کا غم 3 دن، مولا کا غم 40 دن. اور یہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب ایسے عظیم ہستیاں ہیں اور ایسے محسن اسلام شخصیات ہیں کہ جن کا غم رسول خدا نے پورا سال منایا ہے. توجہ ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ سنی سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رسول خدا نے اس پورے سال کو غم منایا. اور اس سال کا نام کیا رکھا؟ عام الحزن. غم کا کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ نے اس بی بی کو عطا کیا. اور بعض کہتے ہیں بی بی کی شہادت ہوئی، بعض کہتے ہیں رحلت ہوئی. بظاہر رحلت ہے، لیکن ایسی عظیم شخصیت جو ناز و نعم میں پلی ہو، اتنی ثروت مند اور دولت مند، اگر شاب ابی طالب میں پتے کھانے پر مجبور کر دیا جائے تو دیکھیں کیا گزرے گی اس بی بی کے دل پر. کیا وہ زندہ رہ پائے گی؟ بی بی کے وجود کے اندر اتنی نکاحت پیدا ہو گئی کہ اب بی بی زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہیں رہ سکی. اور جب بی بی اس دنیا سے جا رہی تھی تو ایک بیٹی اسلام کو دے کر جا رہی ہے جس کا نام صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے. کتنی عمر ہے بی بی کی؟ 5 سال. 5 سال کی شہزادی اسلام کے لیے بی بی دے کے جا رہی ہے
اور دنیا والوں کو یہ درس دے رہی ہے کہ دنیا والوں، جب تک خدیجہ زندہ رہی اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کرتی رہی، اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، اسلام جانے اور میری بیٹی زہرا جانے۔ اور بی بی نے اسلام کو ایسا بچایا کہ 18 سال اس دنیا میں رہی۔ صدیقہ طاہرہ نے کوئی 60-70 سال عمر نہیں کی، فقط 18 سال کچھ ماہ کچھ دن، لیکن عالم نسوانیت میں عورتوں کے لیے بی بی ایک رہنما ثابت ہوئی۔ بی بی نے عورتوں کو رہنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ کس طرح تم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی تربیت کی، زینب جیسی بیٹی اسلام کے لیے دے کر جاتی ہے۔ یہ ایسی خدیجہ کی پرورش تھی کہ اپنا تن من سب قربان کر کے اسلام کی لاج رکھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں بھی جب چادر سر سے چھن جاتی ہے پھر بھی میری آقا زادی کوفہ و شام کے بازاروں میں اسلام کا پرچار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، یا قاضی الحاجات اقضی حوائج المؤمنین والمؤمنات، یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین والمؤمنات، یا غافر الذنوب اغفر ذنوب المؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بھائی شہباز ملک کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق روزی میں ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ ہو۔ حاضرین مجلس جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ اگر ہم صدق کے دل سے یہاں آئیں اور جو مانگیں ملے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ پروردگار کریمہ اہل بیت کے جوار میں بیٹھ کر ہم سب بھیکاری گداگر آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کا دامن علوم آل احمد سے بھر دے۔ پروردگار ہم تمام کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت تواب الرحیم بحق محمد و آل الاطہار۔ استاد یہ پتہ نہیں استاد الحوضہ ہیں یا استاد دوسرے ہیں، استاد خانہ آغا شہباز کے والد صاحب کی برسی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔